حضرات محترم، سورہ تحریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو، اس وقت ہم سب کو بہت زیادہ چوکس اور ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں خطاب سارے انسانوں سے بھی ہوتا ہے، کافروں سے بھی ہوتا ہے، یہود و نصارہ سے بھی ہوتا ہے، مشرکین سے بھی ہوتا ہے، منافقین سے بھی ہوتا ہے، لیکن ایک خاص جو ہمارے لیے جو خطاب ہے اس کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کرتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان سے یہ خطاب ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا ہدایت نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ ہم نے ایک ترتیب بدل دی ہے، اب ہم اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ ثواب پہلے نمبر پہ آ گیا ہے اور ہدایت دوسرے نمبر پہ چلی گئی، بلکہ ہدایت ہے ہی نہیں، وہ کیوں ہم اس کی نیت نہیں کرتے۔ اس ترتیب کو الٹنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کو پہلے نمبر پر، نیت یہ کرے کہ یا اللہ میں تیرا کلام پڑھنے لگا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے ہدایت دے، تو ثواب تو انشاءاللہ مل ہی جائے گا۔ نا آپ کھڑکی رکھتے ہیں تو کھڑکی سے ہوا تو آنی آتی، نیت یہ کریں کہ اذان کی آواز آئے، اس سے آپ کے عمل میں، اجر میں زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ اس سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے خدا کے لیے یہ نیت کیا کریں کہ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب کرے، تو انشاءاللہ ثواب تو مل ہی جانا ہے۔ ثواب تو جب بھی آپ پڑھیں گے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں انشاءاللہ ملیں گی، لیکن عام طور پہ ہم اس نیت کو بھول جاتے ہیں کہ اس سے ہم نے ہدایت بھی حاصل کرنی ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن مجید پڑھنے کے عادی بھی ہیں، وہ بھی ان آیات سے بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ بڑی آیت نے ہمیں کہا کیا ہے، ہم نے اس پہ کرنا کیا ہے، تقاضا کیا ہے، یہ ہم نے سوچ لیا۔ اب دیکھیں مختصر سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ اس میں پہلا نمبر کیا رکھا ہے؟ پہلا نمبر ہے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ایسے ہی ہے نا۔ اچھا لیکن ہوتا کیا ہے، عام طور پر جو نمازی بھی ہیں، نیک بھی ہیں، تبلیغی بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، تو وہ بھی دوسروں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، اور اس فکر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میرے اعمال کی کیا صورتحال ہے، کہیں میں جہنم کی طرف تو نہیں جا رہا۔ دوسروں کو بچاتے بچاتے میں خود جہنم میں چلا گیا، اتنی بدبختی ہوگی، اتنی کم نصیبی کی بات۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں جو ترتیب رکھی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنا آپ، پھر آپ کے گھر والے۔ دیکھو گھر والے بھی پہلے نہیں رکھے، بیوی بچے بھی پہلے نہیں رکھے۔ ہماری ترتیب کیا ہوتی ہے، ہم ساری زندگی بچوں کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ایسا ہی ہے نا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے۔ یعنی انسان کتنی بدبخت ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے۔ ترتیب یہ ہے، پہلے اپنا آپ اور پھر بچے۔ بچوں کا خیال کرنا ہے، لیکن اسی ترتیب سے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ بھئی آپ جہنم سے اگر نہ بچے تو دوسرے سارے بچتے ہیں، آپ کو کیا، آپ کا تو نقصان ہو گیا، آپ کو خسارہ ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ اس عمل کے اندر یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے کسی بھی عمل کو کرتے وقت دیکھیے کیا مجھے آخرت کے اعتبار سے اس میں کیا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ بعض اوقات بچوں کو تو آپ بچا لیں، لیکن آپ خود جہنم میں چلے جائیں۔ بچوں کو کس چیز سے بچایا؟ دنیاوی فکر سے، دنیاوی بھوک سے، دنیاوی مسائل سے، اور حرام کماتے 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 بچے تو شاید بچ گئے اس بھوک سے، آپ چلے گئے جہنم۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو میرے محترم دوست کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اسی یعنی آیت کی تشریح کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کلکم راعٍ،
تم میں سے ہر شخص ایک چرواہا ہے۔ چرواہا کیا کرتا ہے؟ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اپنی بھیڑوں کو بچاتا ہے۔ اچھا، شاید آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہو، میں نے تو دیہات میں یہ منظر دیکھا ہے، ایک ریوڑ ہوتا نا، ریوڑ۔ اب بھیڑوں کی یہ عادت ہے کہ وہ گندگی میں منہ مارتی ہیں عام طور پر، بکری عام طور پہ ایسا نہیں کرتی، بھیڑ کی یہ عادت ہے۔ اچھا، چرواہا ایک دفعہ اس کو ہٹائے گا، 2 دفعہ ہٹائے گا، 3 دفعہ ہٹائے گا، اور جب وہ نہیں ہٹے گی تو ایک ڈنڈا مارے گا، کہے گا جا پھر گوں کھا۔ تو ایسے ہوتا ہے، اور پھر خود سائے میں بیٹھ جائے، اپنے آپ کو بچا لے، وہ مرنا تو مر۔ یہی رویہ ہونا چاہیے، یعنی آپ نے دوسرے کو سمجھایا، نہیں سمجھے تو پھر اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ سمجھنا نہ سمجھنا، ہدایت ملنا نہ ملنا، یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن کم از کم اپنے آپ کو بچا لیں کہ آپ جہنم کی طرف نہ جانے والے بنیں۔ اس میں کتنی، اب دیکھیں ہمارے ہاں جو دینی جماعتیں بھی ہیں، عام طور پر سب کی بات نہیں کر رہا یا سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے بھی اکثریت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی فکر ڈالتے ہیں ان کے ذہن میں، اور دوسروں کی فکر کرتے کرتے اپنی فکر کو بھول جاتے ہیں۔ جب آپ دوسرے کی طرف یہ انگلی کرتے ہیں تو یہ 4 انگلیاں میری طرف، یہ ترتیب ہونی چاہیے، اپنا 4 گنا خیال کریں، دوسرے کا 1 گنا خیال کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ہمارے پاس تو اتنی روشن مثالیں ہیں ہماری تاریخ میں کہ ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کسی بھی روشن مثال کی تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت نے عجیب ان کو مرتبہ عطا فرمایا تھا، عجیب ویژن عطا فرمایا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا وہ کسی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بڑے، ہم آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ایسا نہیں تھا، اسکول کالج نہیں تھے اس زمانے میں، لیکن اللہ نے فطری طور پر ذہانت اور دانش مندی، عقل اور دانائی کا وہ ذخیرہ عطا فرمایا تھا جو شاید کسی اور کو نہیں۔ ان کے غلام اسلم غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر یہ کہنے لگے کہ چلو آؤ ذرا باہر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ تو چلتے چلتے ہم مدینہ سے باہر جنگل میں صحرا میں نکل گئے، دور سے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، تو سیدنا عمر نے کہا کہ اسلم وہاں چلتے ہیں، لگتا ہے کوئی قافلہ ٹھہر گیا وہاں پہ، شہر میں نہیں پہنچ سکا، چلیں ان کے پاس جاتے ہیں، شاید ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ اب کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچے، دیکھا کہ قافلہ ہے، اب بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، اور ایک عورت نے ایک ہنڈیا میں پانی جو ہے آگ پر رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر چمچہ چلا رہی۔ عمر اس کے پاس پہنچے، اس سے پوچھا بی بی کیا معاملہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ رات ہو گئی ہے، ہم پہنچ نہیں سکے مدینہ شہر میں، غریب لوگ ہیں، امیر المومنین سے ہم مدد مانگنے کے لیے آئے تھے وظیفے کے لیے، تو ہم یہیں پہ ٹھہر گئے، کل کو جائیں گے۔ تو بچے، ان کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بچے بھوک سے رو رہے ہیں، کھلانے کو کچھ ہے نہیں، تو میں نے ہنڈیا میں کچھ پتھر ڈال کر ایک چولہے پہ رکھ دیا تاکہ بچے بہل کر روتے روتے سو جائیں، ان کو یہ امید ہو کچھ پک رہا ہے اس میں کچھ نہیں۔ اللہ اکبر! سیدنا عمر وہاں پہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹھ گئے، اس کا حال چال پوچھا، اور حال چال پوچھنے کے بعد اسلم سے کہا کہ اسلم چلو آؤ واپس چلیں۔ مدینہ واپس پہنچے، جا کر اسلم کہتے ہیں ایک بڑی بوری لی، اس میں آٹا بھی، گھی بھی، دالیں بھی، کھانے پینے کا سارا سامان بھی، درم بھی، پیسے بھی، دینار بھی، کپڑے بھی، جو کچھ ڈال سکتے تھے خوب اس کو بھر لیا، اور خوب اس کو بھرنے کے بعد کہنے لگے اسلم اس کو میری کمر پر رکھ۔ اللہ اکبر! اسلم غلام تھے، ان کا کام ہی یہ تھا، ان کا کہ نہیں آقا، میں جو موجود ہوں میں اس کو اٹھا کے چلوں گا۔ اب دیکھیے قوا انفسکم کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہنے لگے اسلم اس ذمہ داری کا جواب قیامت میں مجھے دینا ہے، تم نے نہیں دینا، اس سے میری کمر کا یہ حق بنتا ہے کہ میں یہ بوجھ اٹھاؤں، اسے میری کمر پہ رکھو۔ اصرار کیا اور اپنی کمر پہ رکھوایا، اس کا جواب قیامت میں نے دینا ہے۔ اگر وہ غلام کی
کمر پہ بھی رکھ دیتے، ذمہ داری پھر بھی ادا ہو جاتی، لیکن اتنا خیال تھا آخرت کی جواب دہی کہ میں پہلے ہوں، مجھے جواب دینا ہے، کہا کہ میری کمر پہ رکھو کیونکہ یہ عوام کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور اپنی کمر پر اٹھا کر یہ کئی کلومیٹر کا سفر طے کیا اور سورت پر پہنچے اور ان کو جا کے دیا اور کہا کہ چلو یہ کھانا بناؤ، اور خود چولہا جلانے لگے۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر کی داڑھی میں سے دھواں باہر نکلتا دیکھ رہا تھا، اتنا دھواں تھا، اور خود لکڑیاں جلائی، خود چولہا جلایا، خود اس کی مدد کی اس کو پکانے کے اندر، اور پکا کر جب ان کو دیا، بچوں کو کھلایا، تو بچے خود پھر پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ اب آپ ہم چلتے ہیں، کیوں بیٹھ گئے؟ کہتے ہیں میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، اب میں ان کو ہنستے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ذمہ داری۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آزادی ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ وہ بڑے حیران میرے منہ دیکھ رہے، یہ کیا بات ہے؟ میں کبھی یہ تعریف نہیں سنی، کہتا نہیں سنی، لیکن بس یہی غلطہ ہے، ہم میں سے کسی نے سنی۔ ہم آزادی سمجھتے ہیں مادر پدر آزاد جو مرضی کرتے، نہیں، آزادی ذمہ داری کا نام۔ جتنے ذمہ دار آپ ہوتے جائیں گے اتنے آپ آزاد ہوتے جائیں گے۔ گھر کے اندر جو فرد، جو بیٹا، جو بھائی، جو بڑا ذمہ داری اٹھا لے وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ آزادی اس کا نام ہے نا کہ بندہ اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ جو قوم ذمہ دار ہوتی ہے وہ قوموں کی صف میں آزاد ہو جاتی ہے، اپنی کام کر سکتی ہے، مرضی کر سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو بتایا کریں آزادی مادر پدر آزادی کا نام نہیں کہ جو مرضی کرتے کریں، آزادی ذمہ دار بننے کا نام۔ بچپن سے سکھائیے کہ ذمہ دار بنیے، اپنے اعتبار سے بھی، اپنے ماحول کے اعتبار سے بھی، اپنے گھر بار کے اعتبار سے۔ تو یہ ذمہ داری تھی جس نے سیدنا عمر کو وہاں پہ بیٹھنے پر مجبور کیا۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ اکبر سبحان اللہ، تم اس بات کے حقدار تھے کہ تم امیر المومنین بن گئے، عمر تو ایسے ہی امیر المومنین بن گئے، تم اس بات کے حقدار تھے۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر رونے لگے، کہا کہ بی بی کل تم مدینے آنا، مجھے بھی تم وہیں پاؤ گے، تم مجھ سے ملو گی وہاں، مدینے پہنچنا میں تمہارا وظیفہ کروں گا۔ یہ تھے قو انفسکم، لوگوں پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، دوسروں کو بچانے کی فکر کرنی ہے لیکن ترتیب غلط ہے ہماری، ہم دوسروں کو کہتے ہیں اپنی فکر نہیں کرتے۔ یہی سیدنا عمر رضی اللہ اکبر، کتنی باتیں ہیں، مطلب کیا کیا سنائے۔ باہر سے مشک ہوتی نا، خوشبو، مشک آئی بیت المال کے اندر، اب اس کو تقسیم کرنا ہے، ظاہر ہے مومنین میں، لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، اس کو تول کے تقسیم کرنا ہے۔ اب کیسے کو تولے گا؟ ذرا ہاتھ سے رکھے گا پھر ہی تولے گا۔ اب سیدنا عمر بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی بندہ ہے جو اس کو تول دے؟ بیوی نے کہا کہ حضرت میں تول دیتی ہوں، کہ نہیں تم نہیں۔ پھر کہنے لگے بھائی کوئی بندہ آئے جو ذرا اس کو تول کے تقسیم کر دے۔ بیوی نے پھر کہا نہیں تم نہیں۔ پھر کہا ہر خیر کچھ لوگ آئے، انہوں نے تولا اور تقسیم کر دیا۔ بیوی نے پوچھا کہ اس میں کیا حرج تھا اگر میں اس کو تول دیتی؟ اللہ اکبر، کہنے لگے دیکھو اب تم مشک کو ہاتھ لگاتی، جتنی مشک تمہارے ہاتھ کو لگتی وہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو جاتا باقیوں سے، تو میں کیسے برداشت کر سکتا؟ عمر کے گھر کو زیادہ فائدہ، مجھے قیامت میں جواب دینا پڑتا۔ اچھا دیکھیے جو بھی تولتا اس کے ہاتھ کو تو لگتی نا، لیکن اپنے بارے میں اتنے حساس تھے کہ کہیں مجھے قیامت کے دن جواب نہ دینا پڑتا۔ یہی وہ بات تھی۔ اللہ اکبر، اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑی شخصیت کون؟ سیدنا ابوبکر، سیدنا ابوبکر صدیق۔ تنکا ہاتھ میں اٹھاتے، کہتے کاش میں تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ پرندے کو دیکھتے، پرندے تو کتنا آزاد ہے، کتنا خوش ہے، خوش نصیب ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اڑتا ہے اور کھاتا پیتا ہے۔ قیامت میں تجھ سے کچھ جواب دے نہیں ہوتا، ابو بکر کو جواب دینا پڑے، بکر کو جواب دینا پڑے۔ تو یہ جواب دہی ہے، سب سے پہلے اپنا آپ کو کھڑے ہونا ہے قیامت میں اللہ کے حضور، تنے تنہا کھڑا ہونا، پہلے اپنا جواب دینا ہے پھر دوسروں کا دینا ہے۔ تو ہم عام طور پر یہ بات کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے اس آیت کے حوالے سے صرف آپ کو یہ یاد دلانا تھا، اپنے آپ کو بھی یاد دلانا تھا کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے۔ کوئی ایسا عمل نہ کیجیے کہ جس میں آپ کے بیوی بچے، دوست احباب، محلے والے، اہل و عیال باقی تو بچ جائیں اور آپ جہنم میں
چلے جائیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون ہے بھلا؟ عمر سے ان کا رشتہ بھی ہے، عمر کے نواسے کے بیٹے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز سیدنا عمر کے نواسے کے بیٹے ہیں، تو خون کا وہ تعلق وہاں تک جا رہا تھا، وہ خون کا اثر تھا وہاں پہ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب فوت ہونے لگے، ان کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ساری عمر جس طرح حکومت کی تھی وہ آپ جانتے ہیں۔ جب فوت ہونے لگے تو کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، یعنی بیٹوں کے لیے تو ہم یہ سوچتے ہیں نا، بیٹوں کے لیے مکان بنا کے چھوڑیں، بیٹوں کے لیے کارخانے بنا کے چھوڑیں، فیکٹریاں بنا کے چھوڑیں، اس سے کیا فائدہ؟ بیٹوں کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ ان کو اچھا نان نفقہ پہنائیں، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیں اور ان کی شادی کر دیں، بس آپ کی ذمہ داری ختم ہو۔ تعلیم و تربیت کر دی، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا اور ان کی شادی کر دی، اس کے بعد وہ خود ذمہ دار ہے، اس کے بعد پھر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن ہم موت تک بچوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، موت تک ہماری ذمہ داری ہے، ان کے لیے فیکٹری بھی بنا دو، ان کے لیے مکان بھی بنا دو۔ بیٹوں کو مکان بنا کر نہ دو، بیٹوں کو ایسا بناؤ کہ خود مکان بنا سکے۔ یہ ہے اصل، ہم الٹی ترتیب کرتے ہیں، بیٹوں کو مکان بنا کے نہیں، بیٹوں کو ایسا بناؤ کہ خود مکان بنائے، یہ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے رشتہ داروں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے، 12 آپ کے بیٹے، اور جب تقسیم کیا گیا ان کی موت کے بعد، اس زمانے کے حساب سے جو وراثتی 4 آنے، 2-4 آنے، بس یہ تھی ہر بچے کے حساب، کچھ بھی نہیں آتا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز بالکل وفات کا وقت قریب تھا، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا کیا کہا تم نے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا؟ میں نے ان کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، میں نے ان کو نیک بنایا ہے، میں نے ان کو صالح بنایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ صالحین کا مددگار ہے، میں نے اللہ ان کے لیے چھوڑا ہے۔ تم کہتے کچھ نہیں چھوڑا؟ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے وہ 12 بیٹے جن کے لیے 4 آنے چھوڑے تھے، وہ ایک زمانے میں ایک گھوڑے، 10 گھوڑے، 20 گھوڑے اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرتے، اور وہ خلیفہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے کروڑوں چھوڑے تھے، ان کو ہم نے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگتے تھے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمر کو میں اپنے آپ کو نہ بچاؤں، میں نے ان کے لیے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا، مجھے آگ سے بچنا ہے، تو جب مجھے آگ سے بچنا ہے تو میں نے ان کو بھی آگ سے بچایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، اللہ کے لیے میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، درد مندانہ درخواست ہے، اس آیت پہ بار بار غور کیا ہے۔ سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر ہے 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہیں تک رک جائیے، پھر آگے بڑھیے کہ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے؟ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ جہنم کے آگے آڑ بن سکیں، رکاوٹ بن سکیں، جہنم کی آگ کو بجھا سکیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے۔ اللہ یہ فکر مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی سنت ادا فرمائے۔